رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الذی نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اور خطا سے لا ریب ہے. تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، نہ ہو اس چمن میں کبھی خزاں تیری شان جل جلالہ ہو. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اس امت کی غیور خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا.
اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت، فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی ہے، اور اللہ کا بے پناہ کروڑوں کروڑوں مرتبہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مانگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے ابھی آپ نے جو ناظم صاحب ہیں ان سے تفصیلات لی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو آج کا ایک سلگتا ہوا عنوان ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں اور ہمیں پہچان ہو جائے اچھے اور برے کی۔ مسلمان ایک صاف ذہن، صاف گو اور عقل مند شے کو کہا گیا ہے۔ اب حالات ہمارے یہ ہو گئے کہ ہم تفرقوں اور فرقوں میں بٹ چکے، تو ہماری ذہنیتیں بھی بڑھ گئیں، جس کی بنیاد پر کیا ہوا؟ ایک آدمی ہے جس کو نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم، چلانا معلوم اور غیر ضروری غیر شرعی باتیں کرنا معلوم، تو لوگ داد تحسین دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، علامہ، مولانا، فلانا، خطیب ہند، خطیب دکن، پتہ نہیں کیسے کیسے نام دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت نہیں، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی مخالفت اگر قرآن پیش کرتا ہے اور حدیث پیش کرتا ہے، صحابہ کے اقوال پیش کرتا ہے، نبی کی سیرت مبارکہ اگر پیش کرتا ہے، تو واویلا مچ جائے گا، اور پھر دیکھو پھر دوسرے دن فیس بک، واٹس ایپ اور سارے کا سارا یوٹیوب رنگین کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہابی ہے، یہ لہابی ہے، یہ خبیث ہے، یہ فلانا ہے، جو ہمارے عقیدے کے خلاف میں کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عزیزان محترم، یہ کتاب وہ کتاب ہے الحمدللہ 1440-50 برس سے کوئی مائکا لال اس کے ایک لفظ میں فرق نہیں لا سکا، نہ قیامت کی صبح تک لا سکے گا۔ اور یہ قرآن، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو باطل پر وہ ضرب لگاتی ہے کہ باطل کبھی اپنا سر اٹھانے کے لیے سوچتا رہ جائے گا، اور حق کی وہ دعوت دیتی ہے جس کے ذریعے سے نفسانی خواہشات ختم ہوتی ہیں اور روحانی پاور انسان کے اندر مضبوط کرنے والی کتاب کا نام ہے کلام اللہ قرآن مجید۔ اور جب ہم اسی کتاب کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں یا خطابات کرتے ہیں یا جمعے کے خطبے دیتے ہیں، تو میرے ان بھائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو خبروں کے پجاری بنے بیٹھے ہیں، ان بھائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو ان کیلوں پر جو ہے نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان بھائیوں کو میرے تکلیف ہوتی ہے جو اس قسم کے ڈورے اور دھاگے باندھ کر اپنی زندگی کو جنتی بنانے کی فکر میں ہیں۔ ان بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے جو کسی درگاہ کا دھاگا لا کر اپنی کمر یا اپنے گلے میں لٹکا کر، جس طرح سے کوئی کیا بولنا چاہیے اس کو، جو بیوپاری ہوتا ہے آدمی، برہمن جس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے کا گلے میں جو ہے ڈورا لٹکا کر کہے گا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے حضرت کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تکلیف ان کو ہوتی ہے جو نبی سے دشمنی رکھتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے جن کو قرآن سے دشمنی ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے جن کو صحابہ سے بغض ہے، محبت ان کو ہوتی ہے ان باتوں سے، جن کی مخالفت کرنے سے، جن کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بیٹھی ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے۔ ایک مسلمان اگر ڈرتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس کے لیے یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہے۔ آج کے خلاصہ بہت سارے باتوں کا میں کروں گا، یہ تمہیدی کلمات ہے تاکہ آپ کا ذہن بن جائے انشاءاللہ کیا سننا ہے ہمیں آج، اور کیا سمجھنا ہے ہمیں آج، اور معاشرے میں کیا پھیلانا ہے ہمیں آج انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، میں بلا کسی تاخیر دیر نہ کرتے ہوئے ٹاپک کی طرف، بات کی طرف، خطاب کی طرف آؤں تو بہتر رہے گا۔
کہ آج کا جو ٹاپک، جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے اور کھلا ہے. ہم نے جتنی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا تھا کر کے اس عنوان کو پہنچا دیا ہے الحمدللہ. کہ عنوان اس طرح سے ہے کہ راقی، عامل بابا اور جادوگر، ان میں فرق انشاءاللہ تعالی. اور آج ہم لوگ علم کے شہدائی ہیں الحمدللہ. اور آج سے اگر 50 سال پہلے میں کہوں، میرے مجھ سے بھی عمر میں زیادہ لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن مجھے اچھا یاد ہے کہ آج سے اگر 50 سال پہلے جو ہے ایک محلے میں اگر تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد اگر دیکھی جاتی تو 25 اگر گھر ہے تو 2 یا 3 گھر تعلیم یافتہ ہوتے، باقی کے 23 گھروں کو تو علم آتا ہی نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ آج اگر 100 گھر ہیں کسی محلے کے اندر تو 100 کے 100 گھروں میں لوگ پڑھے لکھے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ جو پڑھنا تھا نہیں پڑھا، جو نہیں پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا. یہاں آ کے پریشان ہو گیا بندہ. جو پڑھنا تھا اگر وہ پڑھ لیتا تو پریشانی کا اس کے پاس سوال ہی نہیں ہوتا، اور جو نہیں پڑھنا تھا وہ پڑھ کے آج پریشان ہے. نمبر 2، ایک تو یہ غلطی. نمبر 2 غلطی ہم نے کیا کی؟ ایک بیٹا ہے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ دادا کی برسی پہ کیا کرتے، ماموں کی زیارت میں کیا کرتے، پڑوسی کی میت میں کیسا جاتے، محلے کی مسجد میں نماز کیسا پڑھتے. بس یہ 3-4 نکات بچپن سے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے سیکھا، اور پھر اپنی اولاد کو بھی وہی سکھایا جو باپ سے دیکھ کے سیکھا تھا. اب جب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بیٹا، نماز کا یہ طریقہ غلط ہے، تم جو کر رہے ہو، نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے، تو بھپر کر کے آ جائے گا اور بولے گا کہ ہاں ایسا کیسا ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے ابا غلط تھے کیا، ہمارے دادا غلط تھے کیا، کیا نہیں ہمارے امام صاحب غلط بولے کیا؟ سوال یہی رہیں گے نا آخر. لیکن کبھی ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر تدبر اور غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کتاب مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے. ہم نے کبھی سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کیا تھا؟ کیا 4 تفرقے ڈالنے والا طریقہ میرے نبی کا تھا یا ایک طریقہ میرے نبی کا تھا؟ یہ جان لینے کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا 4 طریقہ تھا، انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. میری نظر میں تو اسلامی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے. 4 طریقے نبی کے ہرگز نہیں ہو سکتے. ایک طریقہ ہے صرف نبی کا، جس میں نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اے میرے ماننے جاننے والوں، مرد اور عورتوں، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اس کی روایت کون کر رہے ہیں بھائی؟ چلو بھائی کوئی اڑوسی پڑوسی اگر کر دیتا تو الگ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدیجہ الکبریٰ کے بعد جس کو زیادہ چاہتے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس گڑبڑ کرتے ہوئے آئیں تو آج ہم لوگ بھٹک کر کے رہ گئے. تو آؤ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے راقی کا تعارف میں آپ کے سامنے کراؤں کہ راقی کہتے کسے ہیں آخر. یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ جو نظام ہمارے پاس بنا بیٹھا ہے نا، یہ نظام کو ختم کرنا ضروری ہے. ہم تو ایسے تعویذوں کو تھیلوں کے تھیلے نکال کے پھینک رہے، پوری نحوست ہمارے پاس آ جا رہی. استغفر اللہ. لوگوں کے گلوں میں سے اتارنا، جمع کر کے رکھنا، تھیلا بھرنا، پھر لے آ کے کوئی غیر جگہ پہ ڈال دے کے آنا. ہم تو خدمت میں لگے ہوئے اس کی. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں انہوں بھی وہی ہے. استغفر اللہ. تو جانے ہی نہیں پٹھے، عقل ہی نہیں ہے تیرے پاس کہ تو وہی ہے برا، یہ بھی وہی ہے برا. پرانی جو ہے 100 کی نوٹ اور 9 کی نئی 100 کی نوٹ میں فرق ہو گیا نہیں ہے نہیں ہے. پرانی 500 کے نوٹ، نئی 500 کے نوٹ میں فرق ہو گیا. پرانی نہیں چلتی بول رہے ہیں ہم، حالانکہ وہ بھی گورنمنٹ نکالی سو ہے. چلتی بول رہے نہیں چلتی. اگر کسی کے پاس ہے تو جیل ہو جا رہی اس کو. اب آئے تم چھپا کے رکھ لیا اور کتنے نکالو ایسے بول کے. تو معاملہ دنیا کا اگر ہے، معمولی ڈپلیکیٹ نہیں چل سک رہا تو اسلام میں چل سکتا؟ ناممکن سی بات ہے. اسلام میں صرف اوریجنل ہی چلتا. جتنا ڈپلیکیٹ ہے سب غرق ہونے والا ہے. جیسا حکومت ہاتھ ڈال کے پکڑ کے 2 نمبر میں ڈال رہی نا، کل قیامت کے دن ڈپلیکیٹ عمل کرنے والوں کو بھی جہنم کے فرشتے ایسے اٹھا کے ڈالنے والے ہیں. حقیقی عمل، حقیقی تحقیقہ اور قرآن حدیث کے مطابق جس کی زندگی ہے اس کو کامیابی ملنے والی ہے. تو آؤ انشاءاللہ تعالی راقی کس کو کہا جاتا ہے؟ راقی رقیہ سے ہے. رقیۃ الشرعیہ، بس سمجھ میں آئی؟ رقیۃ الشرعیہ، انہیں
اسلام نے جس چیز کی اجازت دی ہے، جو پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیا پڑھنے کی اجازت دی ہے؟ جے شری رام نہیں، یا غوث اعظم دستگیر نہیں، یا خواجہ اجمیری نہیں، پھر کیا آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سورہ کو لے کر آج امت لڑ رہی ہے نا، تفرقوں میں بٹ رہی ہے، پھٹ رہی ہے، پریشان ہے کہ فاتحہ دیتے نہ دیتے بولو، انہوں فاتحہ والے، انہوں نان فاتحہ والے، نعرے مر گئے مردود فاتحہ نہ درود، نعوذ باللہ، یہ تیرے اوپر صادقاتی دیوانے، کیونکہ تم لوگاں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں. اور اللہ کا کرم ہے، اہل حدیث فخر سے بولتا کہ زندگی میں بھی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، ہر کام میں سورہ فاتحہ پڑھا، ہر مرض کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھا، ہر ایک کو شفا سورہ فاتحہ سے ملی، ہر ایک کی پریشانی سورہ فاتحہ سے دور ہوئی، مر گیا تو سورہ فاتحہ پڑھا، خبر میں بھی گیا تو سورہ فاتحہ پڑھا. جاؤ بس سمجھ میں آئے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام بتائے ہیں، اس کو جان لیجئے. ایک ہی نام نہیں ہے اس کا، صرف سورۃ الفاتحہ. اس سورہ کو کہا گیا ہے سورہ دم، اس سورہ کا ایک نام ہے سورہ شفا، اس سورہ کا ایک نام ہے سبع مثانی، اس سورہ کا ایک نام ہے سورۃ الرقیہ. بس سمجھ میں آئی نہیں؟ غور سے سننا، ذرا ذہنوں کو ادھر لگاؤ. یہ کیمرہ بھی یہیں رکھو، یہ مائک بھی یہیں رکھو انشاءاللہ، تو یہ میموری صحیح کام کرتی. یہ کیمرہ یہاں ہے، یہ میموری کو کہیں اور گھما رہے ہیں آپ. ولیمے میں جانا تھا، ارے یارو بہت دیر کرتے تھے کہ کیا ہے کہ باجا بجنا تھا، ناچنے کا تھا، عزیز موقع تھا، پھر ہوتا کیا ولیمہ بعد میں بولے تو نہیں ملنے والا ہے کچھ بھی. اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کی، بات سمجھ میں کی ہے انشاءاللہ تعالی. میں رقیہ کے متعلق مختصر بتا کر جادوگر اور عامل بابا کا زیادہ پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ لوگ راضی ہیں سننے کے لیے؟ انشاءاللہ تاکہ ہمارے عقیدے درست ہو جائے انشاءاللہ. راقی جو ہے سورۃ الفاتحہ جو پڑھنے والا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الرقیہ سے اس کو پڑھنے والے کو کیا بولا گیا؟ راقی، یعنی قرأت کرنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن پڑھ کر لوگوں کو شفا جو ہے اللہ کی طرف سے دلانے والا. میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے کچھ بھی، میں تو لوگوں کو یہ بولتا ہوں جو ہمارے پاس آتے ہیں، میں بولتا ہوں بھائی ادھر نہیں دیکھنا، آج میں ہوں، کل آنے سے پہلے مر بھی سکتا ہوں، میں مرنے کے بعد کیا بولیں گے آپ؟ لیکن یہ جو کتاب ہے قیامت تک پوری انسانیت کو شفا دینے والی ہے، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے صرف مسلمانوں کو اس سے شفا ملنے والی تو اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. پہلی بات، پوری انسانیت کو قیامت تک شفا دینے والی جو کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن مجید. تو اب بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ شریعت الرقیہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو اسلام نے اجازت دی، اور بڑے بڑے جید علماء نے، بڑے بڑے ائمہ نے جن آیتوں کا انتخاب کیا، جیسا مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 1 سے لے کے 7 تک آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، سورہ جو ہے بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 ہے. اس قسم کی آیتوں کو جو ہے پڑھ کر سنانے کا، جو پڑھ کر جو پڑھا جاتا ہے جس سے، اس کو کہا جاتا ہے راقی. جو نہ تعویذ دیتا ہے، نہ تو آپ کی غیب کی کیفیت بتا سکتا ہے، نہ تو آپ جو ہے نا اس کے سامنے آ کر کے اپنے پورے احوال بتانے کے بعد سن لے کے پھر آپ کو دوبارہ پلٹا کے دوسری باتیں نہیں بتا سکتا، بلکہ وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح اور شام کے اذکار بتائے وہ پڑھنا ایک راقی کا کام، پڑھانا ایک راقی کا کام ہے. ایک راقی کا کام ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے لوگوں کے سامنے بتانا. ایک راقی کا کام کیا ہے کہ قرآن کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی آیتوں کا اثر لوگوں پہ بتانا. یہ اس کو کہا جاتا ہے راقی. بس سمجھ میں آئی نہیں؟ اب 2-3 باتیں بتا کے انشاءاللہ دوسری ٹاپک کے پر آ جاؤں تو بہتر رہے گا، وقت تیزی سے نکل رہا ہے ہمارا، ہے نا. مختصر بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک پائے کے کیا تھے آپ؟ امام بولا جاتا، محدث ہے وہ. آپ کون ہے؟ لوگ امام بول کے ان کو جو ہے نا کر دیا، لیکن ان کا نام کیا میں شمار ہوتا ہے؟ محدث. آج میں تقریری موڈ میں نہیں بات کروں گا، وہ انداز تھوڑا رکھوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ تمام سے میں گفتگو کروں انشاءاللہ. کیا آپ میرے سے بات کرنا پسند کریں گے؟ تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، میرے سوال کا جواب دیجئے انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا. کچھ لوگ لائے، جنونی حالت میں تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو بٹھائے
اور اس کی حالت کو دیکھا اور آپ نے کیا کیا؟ اس پر کیا پڑھا؟ قرآن کو پڑھا، قرآن. ٹھیک ہے، جب وہ قرآن کو پڑھا تو اس کی کیفیت بدلنے لگی، اور جب بدلنے لگی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیٹھ اپنے طرف پلٹائی اور اس کو پیٹھ پر اتنے مار مارے کہ اندر جو جن جا چکا تھا وہ جن نکلنے پر مجبور ہو گیا. بس سمجھ میں آئی نہیں ہے انشاءاللہ. اور یہی واقعہ ہمیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتا ہے. ابن تیمیہ مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ صرف اہل حدیثوں کے عالم تھے. عجیب مزملہ ہے، میں بولا نا آپ کو، قرآن حدیث کی آپ بات کرو، آپ کوئی اور لے آ کے آپ کو پوسٹر چپکا دیتے آپ کے اوپر، آپ یہ ہے بھائی، آپ یہ نہیں ہے، آپ یہ ہے، بلکہ چپکا دیتے. افسوس ہے لوگوں کے اخلاقوں کے اوپر. یہ سدھر جانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے ایک بچہ کو لے کر کے آئی اور کہنے لگی کہ اسے جنون ہو گیا ہے. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بٹھایا اور اس پر کیا پڑھا؟ یہی قرآن پڑھا جو راقی پڑھتا ہے آج. راقی اپنے مطلب سے کوئی بھی الفاظ کو دہرا کے غلط طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. یہ جو قرآن کہتا ہے وہی اگر کوئی راقی پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے تو جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس کو قرآن کھل کر کے دیکھو، زیر زبر کا بھی فرق نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ ہے راقی. اور آج شدید ضرورت ہے اس رقیۃ الشرعیہ کی. کیوں ضرورت ہے آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. خیر مختصر بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہمیں نبی کی زندگی سے بھی ملتا ہے. کتاب طب کے اندر جو واقعے کو لایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے ایک بچے کو لے کے آئی، جوان بچہ تھا جو عجیب سی جنون کی حالتیں کر رہا تھا، مجنون کے جیسے حالتیں، پاگل پن کے حالتیں کر رہا تھا. آج ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے تیز ترار ہو گئے کہ اگر کوئی لڑکا اگر اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو بولیں گے اس کو سائیکوٹسٹ کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس، ہے نا. اور کئیوں کی بچوں اور بچیوں کی اس میں زندگیاں خراب ہو گئی. وہ سائیکوٹسٹ کے پاس آپ جائیں گے، وہ دیکھ کر کے بولے گا کہ ہاں وہ تھوڑا سا دماغ میں خرابی ہوتی ہے، اس کو فلانا ہے، یہ نیند کے گولیاں کھلاؤ اور سلاؤ. 2 4 5 مہینے تک اس کو سلاتا چلے جائیں گے اور وہ گولی کھاتا چلا جائے گا، سوتا چلا جائے گا. وہ عورت گولی کھاتی چلی جائے گی، سوتی چلی جائے گی. آخر میں اس کا جو دماغی توازن ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور حال پورا یہی ہے ہمارا آج. کیونکہ میرے بے شمار تجربات ہیں، بے شمار پورے ہندوستان بھر کے تجربے ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا بھر کے اللہ نے جو ممالک گھمایا ہے اسی کام کے ذریعے سے، اس کے میرے پاس بہت سارے تجربات ہیں، اس کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں. خیر مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت لے کر کے آئی، وہ جنونی حالت میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے اسے دیکھا، پھر بٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ یہی قرآن کو پڑھا. تو جب اس کی کیفیت جب بدلنے لگی، جب انداز بدلنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹھ اپنی طرف کی اور اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور اس کی پیٹھ پر مارے. تو صحابہ کہتے ہیں 60 مار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پہ مارے. اور کیا کہا صحابہ کرام نے؟ کیا کہا اس میں جو روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی پیٹھ پہ مار رہے تھے تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اتنا اونچا اٹھتا ہوا دیکھا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے اس سے؟ اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، خارج ہو جا، نکل جائے اللہ کے دشمن، اندر سے نکل جا اللہ کے دشمن. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آج ہم لوگ بہت ماڈرن ہو چلے، اور یہ کہتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر ہیں یا بہت سارے لوگوں سے ہماری اس معاملے میں بات چیت ہوئی تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی جن کوئی شے نہیں ہے، کوئی داخل نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ، کوئی شے ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے جو آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ یہ رقیۃ الشرعیہ ایک اسلامی دائرے میں علاج ہے الحمدللہ، جس کا فائدہ ہمیں سارے ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں بھی دکھتا ہے. ابھی جو میں 20 دن کا دبئی کا دورہ میں کر کے آیا، سبحان اللہ بحمدہ، پورے امارات مجھے پھرنے کا موقع ملا، اللہ نے پھروا دیا. اور سبحان اللہ لوگ 15 سال سے جس میں ملوث تھے، 15 سال سے لوگ تڑپ رہے ہیں، کیا ہونا ہے نہیں معلوم. ایک عورت کو لایا گیا جس کے پیٹ کے 3 آپریشن ہوئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ میں تمہارے کچھ ہے، لیکن جب آپریشن کے لیے گئے پیٹ کھولا گیا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب سادہ معاملہ جیسا تھا نارمل. اللہ اکبر. وہ بیچاری پریشان جوجھ رہی تھی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ نے جو بھی توفیق دی آیتیں پڑھنے کی، ہم نے قرآن کی آیتوں کو اس کے سامنے جب پڑھا تو سبحان اللہ اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی تھی. چیخ و پکار شروع ہو گئی. بہرحال وہ گندی الفاظ کو اختیار کرتے رہے اور سارے کا سارا معاملہ سامنے آ گیا کہ ہو رہا کیا آخر. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ علاج کی آپ کو اجازت ہے، اسلام نے اجازت دی ہے،
اور یہ اجازت اسے آپ کر سکتے ہیں. چنانچہ ابھی خاری صاحب نے بھی وہی صورتوں کا انتخاب کیا اور میں نے بھی خطبہ مسنونہ کے بعد انہی صورتوں کا انتخاب کیا. ان دو صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہی مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ 12 گھنٹے کی نوکری کر کے آگے اتنا تھک جاتے ہم لوگ رات کے اذکار، اور پھر کیا ہوتا کام سے آنے کے بعد آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھیں گے آپ ذہنی سکون لینے کے لیے، نعوذ باللہ. لیکن اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت آپ نہیں کریں گے، شیطان آپ کے پاس دھر لے گا آپ کو. آپ کو کیا ہے؟ شیطان دھر لے گا. اور یہ دو صورتیں مجھے اور آپ کو یہی سکھاتی ہیں. پہلا کیا سکھایا گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 113 کے اندر جو بات بتائی گئی، اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق. کیا کہا گیا اس کے اندر؟ قل کے معنی ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے لوگوں کو، اعلان کر دیجئے. قل، حکم ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعوذ برب الفلق. اللہ اکبر. ہم نے کبھی تدبر ہی نہیں کیا. کئی امام صاحبوں سے ہم نے، کئی قاریوں سے سنا، خود نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ صورت مجھ سے کیا تقاضا کر رہے کہ بھی سوچا ہم نے نہیں. ضرورت کیا پڑی بھائی؟ رٹنا ہے. پڑھنا کس کو ہے؟ قرآن پڑھنے سے اثر آئے گا باڈی کے اندر، قرآن پڑھنے سے روحانی پاور مضبوط ہوگا، رٹنے سے نہیں ہوگا. یاد رکھو. بہت سارے مسلمان صرف قرآن کو رٹنے کے عادی بن گئے. آج فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ. کیا بھائی 15 منٹ میں؟ آج کل تو معاملہ یہ ہو گیا ہے، بورڈاں لگا دیے، گھر بھراؤ نہیں کرنا ہے تو حافظوں کو ضرورت ہے تو ہم کو فون کرو. جیسے ہی ان کو فون کرے 15 کی ٹیم آئی، 15 کی ٹیم آئی، ایسا بیٹھی، 12 بجے بیٹھے، 12:30 بجے تک ٹائم فش. کیا کرے بھائی؟ ختم قرآن. ان سے پوچھا گیا قرآن میں آخر لکھا کیا ہے بتاؤ بابو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم بھائی. اہدنا الصراط المستقیم کس کو کہا جاتا؟ نہیں معلوم بھائی. پھر کیا معلوم قرآن میں؟ ہدی للناس کہا گیا، ہدی للمتقین کہا گیا. قرآن سے ہدایت لینا اس کی ذمہ داری ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. قرآن اس کو ہدایت کا راستہ بتائے گا. ہدی للناس تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے. یہ تو رٹنے سے نہیں ہوگا، پڑھنے سے ہوگا. پڑھنا تبھی آئے گا جب اس کو ہم ترجمے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آتا ہوں. کس ذات کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا غور کرو آپ. رحمت العالمین، شفیع المذنبین، مالک حوض کوثر، شافع محشر، اس شخصیت کی عظیم شخصیت سے زبان سے کہلوایا جا رہا ہے یہ، جس کی نگرانی اللہ آسمان سے ٹھیٹ کرتا ہے، جس کی غلامی میں اللہ نے جبرائیل کو لگا کے رکھا ہے. ہر وقت نبی کی نگرانی اور نگہبانی ہو رہی ہے. وہ رب اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے وقت کے رب کی. اللہ اکبر. کبھی ہم نے تدبر کیا ہے ہم کو فلق سے کیا مطلب ہے بھائی؟ کچھ مطلب ہے ہمارا فلق سے؟ فلق بولتے کس کو وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. پہلی بات تو سن رائز سن سیٹ، یہ اگر بولو سمجھ میں آ گیا، ہاں کچھ بول رہے ہیں مولوی صاحب. لیکن اگر میں بولا کہ جنا فلق کس کو بولتے معلوم ہی نہیں ہے. کہ اس لیے معلوم نہیں ہے، معاف کرنا، میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہیں لینا، حقیقی ہے. میں بھی بھائی ہوں نا آپ کا. آپ کو اگر ذلیل کروں گا تو میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا، نہیں ہوں گا. ہماری بہت ساری تعداد عورتوں اور مردوں کی فلق سے واقف ہی نہیں ہے. کیوں واقف نہیں ہے؟ فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہم لوگ. اٹھتے اب بھی سویا تھا بھائی، اب بھی اٹھا دے رہے ہیں، کیا بولتے ہیں. اور ماں باپ کی اتنی نحوست آ گئی، غیر ذمہ دار ظالم ماں باپ کہوں گا میں، کہ اگر بچہ MCA کر رہا ہے، ایگزام ہے اس کا سالانہ، تو پورے دوستان ایک جگہ جمع ہوں گے، اماں بابا چایاں ڈکاشن بسکٹاں کھانا دیتے رہیں گے، رات بھر بچہ پڑھے گا. 3 بجے رات کو بچے کو نیند آ رہی ہے. اب انہیں کیا کرا؟ اذان سے پہلے تم مل کے سو گیا. اب اماں یا بابا دروازہ کھول کے دیکھے تو پورے زندے لاشاں پڑے ہوئے ہیں. اب زندے لاشاں پڑے تو اماں بابا کو رحم آ جاتا. اماں بولتی اور بابا بولتا کہ ارے رے 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 بچہ پڑھ پڑھ کے تھک گیا بھائی، اب بھی تو سویا نا، نیند خراب ہو جائیں گے، صبح میں ایگزام کو جانا ہے، نہیں اٹھانا. زندگی کے ایگزام کے لیے اتنی فکر کر رہے ہیں، آخرت کے ایگزام میں فیل ہو جا رہا انہیں. ہولا ہاں ہو رہا نہیں ہو رہا؟
اس لیے فلق کو جانو. صبح فجر میں اٹھے تو پتہ چلتا فلق کیا ہے. بلکہ صبح میں فلق پہ اٹھنا, فجر کی نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف کبھی نظر ڈالنا کہ رات ختم ہو رہی ہے اور شفق پھوٹ رہی ہے, وہ کتنا سہانا, کتنا رحمت, کتنا پیارا وہ منظر ہوتا ہے کہ رب کی ربوبیت یاد آ جاتی ہے. ہم اٹھتے ہی نہیں جب. چلو ٹھیک ہے, ایک اور معاملہ اس کے ساتھ ساتھ, یہ تو ہے رب کی ربوبیت کا معاملہ. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان موقعوں کے اوپر جب سورج طلوع ہوتا رہا ہو سجدہ نہیں کرنا بولتے. معلوم ہے نا بات؟ یہ معلوم نہیں معلوم لوگوں کو؟ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ کبھی پوچھے ہم لوگ؟ چلو کبھی دریافت کرنے کی کوشش کی. سوال کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے, کیوں؟ ضرورت نہیں سمجھے؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ مول صاحب کو معلوم ہے نا, نماز پڑھ لیتے نا, خطبہ دیتے, ہماری کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں, ہر مسلمان معلوم کرنا ضروری ہے, ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک وقت تھا جب موسیٰ کے وقت میں, سلیمان کے دور میں, داؤد کے دور میں, جب جادوگروں کا بول بالا ہوتا تھا نا, تو اس وقت میں جادوگر بیٹھتے تھے اپنا جادو سیکھنے کے لیے. اس وقت جب سورج کی کرنیں ابھی نکلنے کو ہیں, سورج طلوع ہونے کو ہے, تو جنات کی ریل پھیل زیادہ ہوتی ہے. اور شام میں جب سورج غروب ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, مثال دی اور بتایا عصر کی نماز کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا, اس کی نماز منافق کی ہے, اس کی نماز منافق کی ہے, اس کی نماز منافق کی ہے, 3 دفعہ کہا. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کس کی نماز منافق کی ہے بھائی, کون ہے جو منافق کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انتظار میں دیوار کو ٹیک لگائے اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سورج غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے, اس کی لالی ختم ہو جاتی ہے, اس میں پیلا پن آ جاتا ہے اور شیطان 2 سنگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے. اس وقت میں لوگ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور 4 ٹھونگے مارتے ہیں, اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ نماز منافق کی ہے. بولے آج ہم لوگ کون سے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں نماز؟ بولے تو برا لگتا لوگوں کو. 4 بجے پڑھو بولے تو ہم لوگ کب پڑھ رہے ہیں؟ مغرب کو 1 گھنٹہ باقی رہتا, ہماری عصر کی نماز ہوتی رہتی. مغرب کی نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے پلٹے تک پھر مغرب کی نماز. تو یہ نماز کس کی ہے بولے؟ اللہ کے نبی. اور کیا مثال دی ہے؟ سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان میں. یہ 2 وقت بڑے کربناک ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مغرب, عصر اور مغرب کے درمیان میں تم اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو, دروازے کھڑکیوں کو بند رکھو, کھانے پینے کے سامان کو ڈھانک کے رکھو, پینے کے برتنوں کو ڈھانک دو, اپنے بچوں کی حفاظت کر دو, عورتوں اور بچوں کو مت باہر نکالو. اسی لیے کہ وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے, شیطان اور جنات کی ریل پھیل زیادہ ہوتی ہے, اس کا اثر ان پہ آ سکتا ہے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ گھومنے کو جانا ہے تو ساری مغرب ہماری مولوی صاحب پکارتے رہیں گے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, ہماری مغرب پوری یا پکنک میں یا شاپنگ میں یا بگ بازار میں ہماری زندگی گزر جا رہی ہے. اور وہی عورت بیچاری جوان بچی کوئی بھی حالت میں رہو بازار کو لے جانے کے عادی بن گئے. عورتوں کو مخصوص دن ہوتے ہیں نا, اس مخصوص دنوں کے اندر عورتوں کو حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے, یاد رکھو. اب آج ہم لوگ باغی ہو گئے اور عورتوں کو جام والے وہاں لے کے چلے گئے اور سارے کے سارے نوجوان لڑکیاں اور بچے عورتیں جو ہے نا متاثر ہو کر کے رہ گئی. خیر, تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے شر دنیا میں پیدا کیا ہے, ہر قسم کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, جو رات کے اندھیرے میں شر ہوتا ہے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کے بعد کیا بولا گیا؟ قیمتی بات بتائی گیا, ومن شر النفاثات فی العقد, اور اللہ مجھے ان کے شر سے بچا جو گنڈوں پر دھاگوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں. دکھ رہا ہے؟ اس کے شر سے مجھے بچاو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بول رہے ہیں؟ اس سے بچاؤ بول رہے ہیں, اور ہم لوگ یہی گلے میں ڈال کے بول رہے ہیں کہ جو ہے نا سب سے اچھا ہے, اس سے بچ سکتے ہیں ہم لوگ بول کے. اور ہر دھاگا کالا ہی نظر آ گیا آپ کو, دکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر سفید ہے جس کو نہیں معلوم ہے, لیکن زیادہ تر دھاگے کون سے اس کے اندر؟ کالے ہیں. کالے کیوں بھائی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کسی جادوگر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو کالا بکرا لاؤ, کالی مرغی لاؤ جس میں ذرہ بھی دوسرا دھبا نہیں ہونا. ہم پوچھے ہی نہیں کبھی بھی کیا ایسا کہیں کو بابا وائٹ نہیں لایا تو نہیں چلتا کیا, نہیں پوچھے ہم لوگ. اس لیے کہ کالا رنگ جن کو پسند ہے, پسند ہے, سمجھ میں بات, کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ جنات کو زیادہ پسند ہے.
بدقسمتی ہماری عورتوں کی بھی رہے گی کہ سفید برقع جا کے کالے ہو گئے لوگوں کے، اور ہم لوگ کالے پہنانے کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہے نہیں؟ کس کو خوش کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کو، خیر جان دو، میں ٹاپک نہیں ہے میرا بھی. خیر مختصر بات یہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اللہ مجھے ان کے شر سے بچا اللہ، جو گنڈوں پر دھاگوں پر پڑھ پڑھ کر پھونٹتے ہیں اور گیٹھی مارتے ہیں، ان کے شر سے مجھے بچاؤ بولے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا بولے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، جو حسد کرنے والے ہیں ان کے حاسدوں کی حسد سے میری حفاظت فرما، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. اب تک معلوم تھا اس کے بارے میں ہمارے کو؟ ہم جانے ہی نہیں، نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر. اور کمال کی بات کیا ہے، مسلمانوں کے پاس نمازوں کا اثر بھی ختم ہوگا. چلتے چلتے تھوڑی نصیحت یہ بھی کر دیتا ہوں، اس لیے ختم ہو گیا، اگر لین دین کی اگر بات ہے نا تو پوری لوازمے کے ساتھ ہوگی. دینا ہے بھائی، لیے تھے نا آپ، دے دو ہمارے کو، نہیں دیں گے تو دیکھو بھائی کیا ہے اگر طریقہ، پوری لوازمے کے ساتھ. لیکن نماز کے لیے کھڑیں گے تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، چلو ختم ہو گیا. جلدی جلدی نماز پڑھ کے ہاں کیا مصیبت میں ڈال دیے تھے بھائی، اب ذرا سکون ملا. یہ حال ہماری نمازوں کا ہوگا، سدھارو اس سے. خیر تو مختصر بات یہ ہے. اس کے بعد دوسری صورت جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب، آخری صورت قرآن مجید کی 114 نمبر کی صورت ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اللہ اکبر، 3 مرتبہ رب کو یاد کیا گیا. کس کے شر سے بچنے کے لیے؟ اس کا تصور ہی ختم ہو گیا ہمارے پاس. ایک خطرناک شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ کو 3 مرتبہ پکار رہے ہیں، اس کی صفات کے ساتھ پکار رہے ہیں. کیا بولے گا سب سے پہلے؟ قل اعوذ برب الناس. کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں رب کی. ملک الناس، جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. اس کے بعد الہ الناس، جو ساری کائنات کا الہ ہے، دوسرا معبود ہو نہیں سکتا، جس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اس کی پناہ میں آتا ہوں. چوتھی آیت میں کیا بولا گیا؟ من شر الوسواس الخناس. اللہ اکبر، اے اللہ مجھے بچا، تیری پناہ میں لے، جو وسوسے پیدا کرتا ہے خناس نام کا. جو خناس نام کا جو جن ہے جو پیدا کرتا ہے وسوسے. من شر الوسواس الخناس، جو شر کے وسوسے پیدا کرتا ہے. کیا بات ہے، بہت گھر رہے ہیں نا میرے کو، میرے کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ جو رہتا دیکھو ایسا، فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ویسے وقت میں، نہیں تو پھر وہ وسوسہ زیادہ شروع کر دیتا ہوں. نہیں دیکھے بھی تو دیکھے ویسا دکھتا، نہیں چلے بھی تو چلے ویسا دکھتا، سو گئے تو جاگے ویسا دکھتا، جاگے تو سو گئے ویسا دکھتا، کتنا بھی کھانا کھاؤ کھانے ویسا دکھتا. یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، من شر الوسواس الخناس. اس کے بعد کیا بولے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کا صدور کس کو بولا جاتا معلوم آپ کو؟ صدر یعنی 1، صدور یعنی 2. اب انسان کے بعد دلان کتنے ہیں بھائی؟ کتنے دل؟ ہر انسان کو کتنے دل؟ یا بیٹھنے والے میں کسی کے 2 تو نہیں ہے؟ ہو سکتے کیا؟ ناممکن سی بات ہے، ہو بھی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں 2-4 آدمی ایسے ہیں جن کا دل رائٹ سائڈ میں ہے، معلوم ہے بات؟ بہت کم ہے. دنیا 2-4 آدمی ہیں جن کا دل رائٹ سائڈ میں نکلا، باقی کے پورے لیفٹ سائڈ میں رہتے ہیں. تو ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ مفسرین کی تفسیریں پڑھو انشاءاللہ تعالی، احادیث پڑھو، قرآن کی طرف آؤ. سارے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے جو اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے، اس طرف آؤ، پتا چلے. صدور یعنی دل اور دماغ میں وسوسے پیدا کرنے کو بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا؟ دل اور دماغ میں وسوسے پیدا کرنا. صدور الناس من الجنتی والناس، جو جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. بعض انسان ہوتے ہیں نا خامہ خواہ کے وسوسہ پیدا کر دیتے. ارے کیا بات ہے بھائی، آپ نہیں تھے کیا گھر پہ صبح سے؟ اب فساد لگانا ہے اس کو، جن اس کے اندر حاوی ہے، انہیں کیا کرتا؟ فساد لگاتا. کیسا فساد لگاتا کہ ارے آپ نہیں تھے کیا صبح سے گھر میں؟ ارے نہیں تھا بھائی، کیوں خیریت کیا ہوا بولو؟ تو ارے کوئی آدمی بہت دیر تک آپ کے گھر میں بیٹھ کے چلے گیا بھائی، جو ختم. اب کیا کرتا ہے انہیں گھر میں داخل ہوتے بیوی کو شروع کر دیتا ہوگا. شروع کر کے بولتا ہاں میرے غیبانے میں کیا چل رہا، فلانا دوست بولا، غلط بول سکتا ہے کیا انہیں؟ حالانکہ اس کے بعد جھوٹی بھی ہو سکتی، نہیں ہو سکتی.
تو بہرحال یہ وسوسے پیدا کرنے والے کا نام ہے. یہ دو صورتوں کو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، دونوں ہاتھوں میں دم کر کے بدن پہ پھیر لیتے تھے. آج ہمارے پاس تو سسٹم ہی ختم ہو جا رہا ہے. سلام پھیرتے ہی بالخصوص توحید پرستوں کے پاس ایک عجیب سی بیماری آ گئی، معاف کرنا، کہ جیسے ہی سلام پھیرے ذکر نہیں، اذکار نہیں، کچھ بھی نہیں، احسان کرے ایسا دکھتا اللہ پہ، پٹ بول کے کھڑے رہے اور باہر نکل کے بات کرتے. باہر نکل کے گھنٹہ بھر ٹہریں گے لیکن مسجد میں نہیں بیٹھیں گے ہم لوگ. یہ بری عادت آ گئی، بدلو اس کو. ٹھیک. تو خیر مختصر بات یہ ہے کہ یہ دو صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو تاکید کیا کرتے تھے، اس کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے. صحابہ کرام ان صورتوں کے ذریعے سے شفا بھی حاصل کیا کرتے تھے. تو راقی کے اوصاف میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب دوسرے نمبر پہ کون آتے بھائی؟ عامل بابا. ہر نکڑ پہ ہے آج نہیں. پہلے ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کے لیے، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ خطرناک مسئلے میں آ گئے ہم لوگ آج نہیں. تو یہ عامل بابا کون ہے بھائی آخر؟ جن کو آج لوگ اتنی عزت دے رہے ہیں اور ایسا جو ہے نا ان کے احترام ہو رہا، اور پھر انہوں کر رہے ہیں کیا وہ پتہ ہی نہیں ہے کس کو بھی. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کر کے بتایا. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا رہا، اور بھی اس کے دوسرے ساتھی تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے. اللہ کے نبی سے کچھ باتیں پوچھنے لگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو اسلام بتا دیا، اپنے جو ہے رسالت بتا دیا، فکر آخرت بتا دیا. ان لوگوں نے کہا کہ چلو اب ہم جو ہے ایمان قبول کرتے ہیں. 10 لوگوں کا مجموعہ تھا. وہ 9 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا اور کہا تم مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو. ایک آدمی کو کہا میں اسے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ پریشان ہوئے، ان کے ساتھی پریشان ہوئے، بولے کیوں یا رسول اللہ، کیا ہو گیا آخر، اس کو کیوں کلمہ نہیں پڑھا رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گلے میں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تعویذ، گنڈا اسی کو کہا جاتا ہے. اس کے گلے میں تعویذ لٹک رہی ہے. جس کے گلے میں تعویذ لٹک رہی ہے میں اسے کلمہ کیسے پڑھاؤں؟ آج معاملہ کیا ہے ہمارا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں بھی گندگی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں سے، بڑوں کے گلوں سے، عورتوں کے گلوں سے، مردوں کے گلوں سے نکالے گئے سوئی ہے. اور کتنے صاف ستھرے دیکھ رہے ہیں آپ، خوشبو ایسی آ رہی اس میں سے کہ گھر میں رکھنا دل بھر رہا اس کو. بول رہا آپ لوگوں کو دور سے کراہیے تو رہیں گے، میں تو اٹھا لے رہا ہوں اس کو، مجبور ہوں میں، کیا کر سکتا ہوں. خیر تو مختصر بات یہ ہے کہ جس کے گلے میں تعویذ گنڈا رہا اس کا کلمہ قبول نہیں ہونے والا ہے. اور آج ہمارے بہت سارے برادریاں، بہت سارے خاندان، بہت سارے سوسائٹیاں، بہت سارے گھراں والے، بہت سارے رشتہ دار ہمارے انہی لعنتوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس سے بچانا ہے مجھے اور آپ کو. نمبر 2 بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کاہن سے مراد عامل بابا ہی ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوتے؟ کون ہوتے؟ اے ڈرو نکو جی، کچھ بھی نہیں کر لے سکتے لوگ انشاءاللہ تعالی. ہاں نمگر بول تو سکتے نا کہ عامل بابا، میں نام بول دیا نا ان کا. اب نامہ کون کون ہے وہ تو نہیں بولا میں، اصل میں نامہ بھی بول سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کرم سے. خیر تو مختصر بات یہ ہے کہ عامل بابا بھی وہی ہیں جو کاہن کہا جاتا ہے. کیا ہوتا عامل بابا کے پاس گئے تو؟ عامل بابا اندر زبردست بیٹھے ہوئے تھے، انگوٹھیاں پہن کے، مالے پہن کے، بڑا پگڑی بن کے، اونٹ جلتے رہتا، نیمو لٹکتے رہتے، تغرے لگے ہوئے رہتے. اب عامل بابا صاحب جیسے ہی جا کے بیٹھتے ہی ایکٹنگاں شروع کر دیتے اور بولتے کہ ہاں کیا بات ہے، ارے صحیح وقت پہ آ گئے جی تم، ورنہ وہ حالت تمہاری ہوتی تھی، اچھا ہوا یہاں آگے تم بچ جاتے، اب اگر تم نہیں آتے تو بہت بری تمہاری حالت ہونے والی تھی. ارے ان کو کیسا معلوم ہے میری حالت ایسی ہے؟ بلکہ اب انہیں پوچھ لیتا کہ کیا ہوا بھائی، کئی کو تو بھی ایسا کیا قصہ ہے؟ تو بولے تم پریشان ہے نہیں؟ ہاں. تمہاری بیوی تمہارے ساتھ لڑتی نہیں؟ ارے ان کو سب معلوم ہو جا رہا، ان کو تو پورا معلوم ہو رہا میری زندگی کی حالات. اور ایک عورت سے تمہارے چکر بھی چل رہا، بول دو آئی نکو مول صاحب جان دو. اب انہیں بولتا سب چیزیں معلوم ہو گئے ان کو، اور ان کی بات کی صداقت بھی دے دیا. بولا کہ ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے، اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ جہنم کے آخری تخرے میں پہنچیں گے انہوں، اتنے پہنچے ہوئے انہوں ماشاءاللہ، بہت زبردست پہنچے ہوئے بھائی. ایسے کئی ملیں گے آپ کو ہرے پیرے ٹوپیوں کے. ہم ایسا بولے تو بہت برا لگتا لوگوں کو، لیکن حقیقت ہے یہ، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں لوگ. خیر تو مختصر بات کیا ہے،
اب عامل بابا کے پاس گئے, ساری چیزیں بتا دیا. اب آگے خاندان میں بولے اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس چلے گیا بھائی ماشاءاللہ, جو نماز کبھی پڑھتے ہی نہیں, قرآن پڑھنے آتا بھی نہیں, مگر پہنچے ہوئے, جن کو نبی کی سیرت نہیں معلوم, جن کو صحابہ کے نامہ نہیں معلوم. کیا معلوم؟ خواجہ گنج حجیری معلوم, خواجہ صاحب معلوم, غوث صاحب معلوم, یوسف صاحب معلوم, پہاڑی شریف معلوم. میں کئی کو بول رہا ہوں, میرے پاس پورے تجربے ہے, یہ میرے پاس آنے والے لوگ سارے واقعات سناتے. تو خیر مختصر بات یہ ہے, ان کے پاس گئے اور آ کے جو ہے نا بولتے بڑے پاوا کے پاس گیا تھا بھائی, زبردست پورے باتیں انہوں بولے. اب آپ لوگ بھی بولیں گے ارے ان کی بات کی تو آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں, انہوں کیسا بولے ہوں گے یہ بول کے. وہ سوال کا جواب دیتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں, مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں بول کے نا, معلوم میرے کو. یہی تو پریشانی ہے, یہی عقیدے میں خرابی ہے اصل میں نا. میں چلتے چلتے کراس کوشچن کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرے کو معلوم ہے, تو آپ یہ نہیں بول سکے کہ ارے آپ کو کیسا معلوم نہیں بول سکے آپ. تو یہ نکالو ذہنوں سے, یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا مروب ذہن, یہ اس کو نکالو انشاءاللہ تعالیٰ. خیر مختصر بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں آ کے, اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سن لو, حدیث ہے عبارت, صحیح بخاری صحیح مسلم کی اٹوٹ روایت ہے ایسی مضبوط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کی ساری خبریں بیان کرتا ہے, اور ان خبروں کو لے کر کے وہ آدمی معاشرے میں آ کر کے اپنے لوگوں کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلانے صاحب کے پاس میں گیا تھا, میری ساری زندگی کے حالات کو انہوں نے بیٹھتے ہی ساری چیزوں کو بتا دیا اور سچی باتیں وہ نکلی ہے. اگر وہ آدمی اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا. ہلو, 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے, نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ زکوٰۃ قبول, نہ حج قبول, نہ خیرات قبول, نہ کوئی چیز اس کی کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے. کس کی؟ جو کاہن کے پاس, جو عامل بابا کے پاس جائے گا. اور عامل بابا کیا کرتے ہیں بھائی, ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. پہلی بات چیلنج ہے ہمارا ہے انشاءاللہ, میں چیز نہیں بولتا کوئی بھی بات, ان کو قرآن پڑھنے آتا ہی نہیں. اب ایک صاحب میرے پاس آئے, ایک تجربہ بتایا تو چلتے چلتے, وقت زیادہ ہو رہا ہے نا ہمارا, ایک تجربہ چلتے چلتے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, آ کے بولے شیخ وہ فلانے صاحب کے پاس میں گیا تھا اور انہوں جو ہے نا ایک تعویذ دیے مجھے اور ڈنڈ پہ بننے کو کہا اور کہا کہ اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی, تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا, میں بولا ماشاءاللہ العزیز, یہ تو دوسرا اللہ ہے. نہیں, حفاظت کرنا تو اللہ کی ذمہ داری, انہوں کہاں سے کر سکتے حفاظت, ان کی خود کی حفاظت نہیں ہوتی تو دوسروں کی کیا کرتے. تو بولا ایسا, کہاں ہے تمہاری تعویذ؟ ڈنڈ پہ ہے. بولا نکالو. تو بولے نہیں نکال سکتے اس کو, نہیں نکالنا. بولے انہوں, ارے بھائی انہوں نکالا تو میرے کو ہوتی تکلیف. بولا میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا, بے فکر رہو آپ, اپن نکال کے دیکھیں گے پھر بن دیتا ہوں تمہارے ڈنڈ پہ. بولا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ صاحب کیا کرے بھائی, وہ تعویذ بڑی مشکلوں سے ان کے ڈنڈ سے نکالا, میں ڈنڈ سے نکالا. اب نکالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر 2 پیپر رکھے ہوئے تھے. پیپر پہ کاٹا, میں کاٹ کے کیا کرا سٹے کا لے کے, میں پہلے دیکھ لیا اس میں غلط ہو جاتا ہوں کہ کیا ہے کی بول کے, کوئی اچھی باتیں ہوں گی اس کے اندر, تو انہوں بولے کہ دیکھو اچھی باتیں تو تم غلط بول رہے ہیں بول کے. میں دونوں نکال کے پہلے چیک کر لیا. اب چیک کرتے میرے کو ہنسی آ گئی. وہ صاحب پوچھ رہے ہیں ہنسنے کے کیوں مولوی صاحب؟ میں بولا میں ہنس رہا ہوں, تم روتے. بولا اگر یہ دیکھے تو کیا ہے قصہ آخر؟ وہ 2 پیپروں میں دونوں سفید پیپر ہیں. ایک پیپر کے اوپر واللہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ میری پکڑ کرے گا آخرت میں. جب وہ تعویذ کو میں کھولا اور دیکھا, میں ہنسنا شروع کیا. انہوں بول رہے ہیں کہ کیوں ہنس رہے ہیں, تو میں ان کو بولا میں دیکھا تو تم روتے اور کیسا عقیدہ ہمارا بنا ہوا ہے, ذرا غور کرو. تو ایک وائٹ پیپر کے اوپر لکھا ہوا تھا چکن تندوری مٹن مسالہ. غنیمت ہوٹل کا نام نہیں لکھا انہیں, وہ اچھا ملتا جاؤ بول کے, ہے نا. اب انہوں کیا کرے, اس کو ڈنڈ پہ بن لے کے پھر رہے ہیں. اجی کون سی زندگی ہے میرے بھائی یہ, ہم یہی اس کے خلاف میں بولتے تو ہمارے اوپر گستاخ رسول ہے, گستاخ صحابہ ہے, اہل بیت کو نہیں مانتے. ارے نعوذ باللہ ذلیلو, جتنا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, جتنا ہم صحابہ کو مانتے ہیں, جتنا ہم نبی کو مانتے ہیں, تم اس کا خطرہ بھی نہیں مان سکتے انشاءاللہ تعالی. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک پیپر پہ کیا تھا, چکن تندوری مٹن مسالہ. واہ, میں بولا اس کے بہت سارے زراعت کر کے میں بھی دے دوں بھائی, بڑے آدمی کی ہے یہ تعویذ. 5,000 روپے میں لائے انہوں. کتنے میں؟ 5,000 روپے میں لائے. دوسرے پہ کیا تھا غور کرو باپ. مثال کے طور پہ نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ, میں ایک سورت پڑھتا ہوں, اس پہ وہی لکھی ہوئی تھی, میں وہی سورت پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں صحیح پڑھا ہے غلط پڑھا, میرے کو آپ لوگ جو ہے نا نشاندہی کرنا انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے.
اس میں ہمارے حافظ صاحب بھی موجود ہیں اور بھی حافظہ موجود ہے ہمارے پاس یہاں پر، اور بھی ہمارے بھائی قرآن پڑھنے والے موجود ہیں. اگر میں غلط پڑھا تو میرے نشاندہی کرنا، بولے کہ آپ غلط پڑھے بولنا انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. حافظ صاحب صحیح تھی غلط تھی؟ جی کیا تھی؟ کیا تھی بولو جی؟ انا اعطینک الکوثر. جی نہیں خیر، ایک جنرلی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے کہ عام طور پر جو مسلمان پڑھتا ہے، اب حافظ اگر میں بھی ہوتا تو شاید میں وہی چیز پڑھتا تھا ہوں گا، لیکن جنرل جو مسلمان پڑھتا ہے اس میں خطرناک غلطی کیا ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک صورت ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں اور یہ صورت میں زیر زبر کا فرق نہیں ہو سکتا، لیکن اس آیت کے اندر کیا لکھا ہوا تھا صورت کے اندر، پہلے غور کرو آپ. یہ جو ظالم عالم بابا جو لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں، اور 4 کونوں پر ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان، ایک علی. نعوذ باللہ ان کو جو ہے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، بے حرمتی کرتے ہیں. تم تو تعویذوں میں لگا کے پاخانے میں بھی گھسا دے رہے ہیں وہ ناموں کو، تم نہیں گھسا دے رہے. لنڈ پہ بن کے کیا کرتا آدمی؟ پاخانے میں جاتا نکال کے جاتا کیا؟ ہاں ویسے چلے جاتا. بیوی کہنے جانا ہے تو کیا کرتا؟ نکال کے جاتا کیا؟ جو ہے ناپاک ہو کے بھی اپنے ڈنڈ پہ رکھتا انہیں. ہم اس سے بچانے کی کوشش کرتے تو ہم سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا ہم گستاخ صحابہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. خیر مختصر بات کیا ہے، اب اس میں جو ہے نا لکھا ہوا جو تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اب یہ صحیح ہے یا غلط میرے سے جو ہے نا اب بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر بحق جبرائیل. صحیح ہے جی؟ جی کیوں غلط ہے؟ یہ غلط کیوں ہے جی؟ اس کے اندر تبدیلی کرنے کا اختیار کس کو بھی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس کے اندر تبدیلی، ہے نا. کوئی اس کے اندر مائکہ لال زیر زبر میں یا الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی بھی اس کے اندر. لیکن ظالم آیت کے آگے لکھتا ہے بحق جبرائیل، بحق میکائیل، بحق اسرافیل. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تینوں آیتوں کا استعمال کیا اور اس کے اندر فرشتوں کے نامہ لکھ دیا اور وہ بیچارے معصوم مسلمان کو دے دیا. وہ بیچارہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم کو یہ تعویذ دی گئی ہے اور 5,000 روپے لیتے دی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا امن اور شانتی حاصل کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچانے کی ضرورت ہے. یہ عامل بابا کیا کرتے ہیں ذرا آپ یہ بھی دیکھنا. اس قرآن کے اندر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم شروع سے لے کر آخر تک آپ کو کہیں نقش و نگار دکھ رہے ہیں کیا؟ ڈبے بنے ہوئے کچھ لکھا ہوا رہتا کیا قرآن میں؟ یہ قرآن میری نہیں ہے بھائی، ہم سب کی ہے یہ. نہیں آپ بولیں گے نہیں آپ بنا لیے سوئے کہ اس میں نہیں ہے، اصل میں ایسا ہے کیا؟ آپ کے گھر میں بھی قرآن میں نہیں رہتا، آپ جا کے چیک کر لو کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن یہ عامل بابا قوم کو جو بگاڑ رہے ہیں، قوم کو جو ہے نا جو پریشان کر رہے ہیں، اس کا نام ہے نقش نوری. کیا ہے؟ نقش نوری. اب کیا یہ لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے؟ اب کیا یہ جنوں کو بھگا سکتا ہے؟ اب کیا لوگوں کو شفا دلا سکتا ہے؟ اس میں بے شمار ایسے شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ انداز ہیں. اور سب سے بڑی بات اس کے اندر شرک کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کے اندر شرک یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو ہندسوں میں تبدیل کیا گیا. یہ دیکھو آپ، ہم اس کی کھل کے مخالفت کرتے، آپ بھی نہیں کرتے جی؟ نہیں کرتے؟ پھر اتنا ہلو بھر رہے ہیں ہم لوگ. میری آواز پوری دنیا میں جانے والی ہے ابھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے. جو بھی بولتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر حق کے ساتھ بولتا ہوں الحمدللہ، دلیل کے ساتھ. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ عامل بابا کے کارستانی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے عامل بابا بڑے بہترین ہیں. ایک اور نقش ہے، غور کر کے دیکھو یہ کیا ہوگا. اس کے نیچے تو لکھ دیا بیوقوف حسبنا اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل. اب دیکھو اس میں کیا ہے آخر، کیا ہوگا آخر؟ یہ کیا یہ حفاظت کرے گی آپ کی؟ کیا ٹانگنے سے حفاظت ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ. یہ ہے عامل باباؤں کے کارنامے. ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان چور عاملوں سے بچنے کی ضرورت ہے، قوم کو بچانے کی ضرورت ہے. نہ یہ تعویذیں اور یہ گنڈے آپ کا کچھ کر سکتے ہیں. اور تو اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، اس میں چاند والی تعویذ بھی ہے، چاند کے دن ڈال لینا ہے.
اس کے بعد جو قوم کو بے وقوف بنایا گیا ہے وہ قوم کو بے وقوف یہ بنا گیا کہ ایک صاحب کے میں گھر میں گیا اور جانے کے بعد بولے کہ وہ کوئی صاحب جو ہے آئے تھے یو پی سے اور انہوں نے جو ہے گھر کی بندش کی ہے. بولا ایسا کیا چیز سے بندش کی آپ کے گھر کی ذرا بتاؤ تو صحیح. تو بولے کہ قرآن کی آیتیں لکھے ہوئے کیلوں کو 4 دیواروں پہ مار دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس کے اوپر کیا کیا لکھا ہوا ہے اللہ عالم بالصواب. اس کو پڑھنا رہا مشکل اور محال بھی ہے. کیا یہ کیلوں کے ذریعے سے اسلام پھیل سکتا ہے؟ کیا ان کیلوں کے ذریعے سے جن اور شیاطین بھاگ سکتے ہیں؟ کیا ان کیلوں کے ذریعے سے کسی کو شفا مل سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی. عزیزان محترم، تو مختصر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان ساری حرکات سے ہم کو آگاہ ہو جانے کی ضرورت ہے. ان ساری حرکات سے قوم کو وقفیت کرانے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کتاب پر اگر مسلمان 100% یقین اگر کر لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھو آپ کامرانی اور شادمانی اور کامیابی مسلمانوں کے گھر میں رہے گی انشاءاللہ العزیز. اور اس قرآن کی بے حرمتی میں اور آپ کرتے ہیں. کیسا کرتے ہیں بے حرمتی؟ زندہ رہنے تک کسی کو پڑھاتے ہی نہیں، زندہ رہنے تک کسی کو قرآن سناتے ہی نہیں. جہیز کی فہرست میں سب سے پہلے قرآن. وہ قرآن بیچارہ لالے کے گھر میں رکھ لیتا، وہ اس کو پڑھنے نہیں آتا، پوری زندگی جوزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے. اب وہ بیچارے کا انتقال ہوگا تو بولتے قرآن لاؤ پڑھ کے سنائیں گے. نہیں بولتے؟ کیا بولتے؟ مر گئے سو آدمی کو سنا رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 اور 70 میں کہا یہ قرآن زندوں کے لیے ہدایت ہے، مردوں کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اور ہم کس کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں؟ تو ہم یہ حرکات جب کرنا شروع کر دیے تو یہ بدخماش لوگوں کو موقع مل گیا کہ قوم کے ساتھ کیسا کھلواڑ کرنا ہے، انہوں نے وہی کام کر دیا. تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعویذوں سے، یہ گنڈوں سے، یہ چھلوں سے اور یہ کیلوں سے، یہ تمام تر جو ہے نا ناڑوں سے، یہ دھاگوں سے ہم کو بچنا ہے اور قوم کو بچانا ہے. یاد رکھو انشاءاللہ العزیز. تیسری کیا تھی سیریز میں اس کی آج کی؟ جادوگر. جادوگر کس کو کہا جاتا ہوں؟ اندازے کے طور پہ کیا بول سکتے ہیں آپ؟ کچھ بول سکتے کیا؟ جی جی سفل علم کرنے والے کو. سفل علم کیا ہوں گا آخر؟ یہ کچھ پتا ہے؟ میں چلا جھلکیاں دے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جادوگر کی اصلی پہچان مختصر اس میں دیتا ہوں. یہ خطاب میں بہت پہلے بھی کر چکا الحمدللہ، یہاں پر بھی پورے ہندوستان بھر میں اور بیرون ملک میں بھی کیا ماشاءاللہ العزیز. جس وقت جو ہے نا سعودیہ دعوت سینٹر کے اندر میرا جو ہے جدہ میں بیان چل رہا تھا ماشاءاللہ، تو آپ تعجب کریں گے 9 گھنٹے کا پروگرام ہوا ہمارے اس کے اوپر. کتنا؟ 9 گھنٹے لگاتار ماشاءاللہ العزیز. ایک ہی دن 9 گھنٹے کا پروگرام رہا. کئی سوالات جوابات ہیں، بہت بڑی نشست، اور ان کے پاس جو ہے نا وہ لوگ اپنے پیج سے جو ہے نا اس کو شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. خیر، تو مختصر بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جادوگر جو تھا نا، کیا جادوگر اسلام کے دائرے میں داخل ہے؟ جی کیوں؟ دیکھو آپ سیکھ کے جاؤ یہاں سے انشاءاللہ تعالی. ایسا واسطے پلٹ کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا جادوگر اسلام کے دائرے میں ہے؟ نہیں. حنفی کا نعرہ چپنے والوں، کبھی ان حنفیوں نے جو ہے کبھی جادوگروں کے خلاف اپنی زبان کو کھولا؟ کسی نے سنا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں. بولنے کی ذمہ داری تو ایک اہل حدیث کے بیٹے کو دیا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری الحمدللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تہہ دل سے عزت کرنے والا ہے الحمدللہ، آپ کی تعلیمات کی عزت کرنے والا ہے الحمدللہ، آپ کی شخصیت کی عزت کرنے والے کا نام اہل حدیث ہے، آپ کو بے عزت کرنے والے کا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوے میں لکھا کہ جادوگر کو قتل کرنا واجب ہے. واجب ہے جادوگر کو قتل کرنا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے وہ قتل کرنے میں آ رہے لوگ. ہاں تم بولے کیسا جادوگر کے خلاف میں بول کے، ہمارے بابا کے خلاف میں بولے ہی کیسا بول کے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. خیر، مختصر سا تعارف، جادوگر کیوں اسلام کے اندر سے خارج ہے، کیوں عامل بابا خارج ہے، یہ دونوں کو ایک جگہ کر کے میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش اور ضرورت کروں گا. ذرا ذہنوں میں سن کے جائیے انشاءاللہ. جادوگر جو ہوتا ہے سیم بابا کی ڈپلیکیٹ جادوگر کا ڈپلیکیٹ بابا. جادوگر نمبر 1 جادو جو کرتا ہے، جادوگر نمبر 2 عامل بابا. یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے نام ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے. تھوڑا بہت فرق ہے، جو انہوں الگ طریقے سے کرتے ہیں، انہوں الگ طریقے سے کرتے. اب جادوگر جو ہوتا ہے وہ جادوگر کہتا ہے کہ میرے پاس موکل ہے. سنے ہوں گے نا کبھی؟ ہلو سنے نہیں سنے؟ بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں. بھائی میں پہلے والا عملوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، عملہ کر رہے ہیں میرے سے بات، برا لگ رہا میرے کو. سنے نا کہ کوئی جادوگر کہتا ہے میرے پاس موکل ہے.
چلو ٹھیک ہے، پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں موکل ہے یا نہیں ہے. پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن نے 3 مخلوقات کا تذکرہ کیا، 3 مخلوقات کا تذکرہ کیا. اب جانوروں کو، حیوانوں کو میں چھوڑ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو موکل کے دائرے میں جو آتا ہے میں اس کے تعلق سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن نے 3 مخلوقات کا تذکرہ کیا. ایک مخلوق ہے فرشتوں کی، ایک مخلوق ہے جنات کی، ایک مخلوق ہے انسان کی. چوتھے کا تذکرہ ہی نہیں ہے موکل کو نہیں، بلکہ قرآن میں کبھی نہیں بتایا گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا، جنات اور شیاطین کو آگ اور اس کی اٹھتی ہوئی بھاپ سے پیدا کیا. 3 مخلوقات کا تذکرہ نبی نے بھی بتا دیا. چوتھے کا کوئی تذکرہ نہیں. پھر ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں موکل کیا ہے آخر یہ. آؤ انشاءاللہ تعالی اسی جن کا نام پلٹ کرے اس نے موکل رکھ دیا. کیوں موکل رکھا اس کا بھی تفسیرہ میں آپ کے سامنے کروں کہ ایک جادوگر ایک جن کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے. اور آج ہماری ساری کی ساری قوم، کبھی آپ کو فرصت ملے تو سلطان شاہی کا ذرا دورہ کر کے آؤ. اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان بھائی ہے میرا، اس کی بیوی میری بھابھی. اگر کوئی غیر مسلم سے میرا دوستانہ تعلقات ہے، صرف میل ملاپ ہے، آفس میں ہے، تو کیا میری بھابھی بن جائے گی؟ وہ نہیں بنے گی. میرے لیے تو غیر محرم ہو گئی انہیں اب، ہے نہیں؟ تو میرے بھائی کی جو بڑے بھائی کی بیوی ہو، چھوٹے بھائی کی بیوی ہو، میرے لیے کیا ہوگی؟ اس کو میں کیا بولوں گا؟ میرے بھائی کی بیوی بھابھی بولوں گا. بولوں گا نہیں بولوں گا؟ یہ ناگن بھابھی کہاں سے آ گئی بھائی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں ہم نے. یہ ناگن بھی کسی کی بھابھی ہو سکتی ہے بھائی؟ ہم پوچھے ہی نہیں. پولیس جو ہے نا ہاتھ ڈالی، اٹھائی، لے گئی، پھر ثبوت نہیں ملنے کی بنیاد پہ چھوڑ دیا. سارے کا سارا کاروبار پھر چل رہا ہے. کئی مسلم عورتیں، کئی مسلم نوجوان بچیاں، کئی مسلم خواتین، کئی مسلم گھرانے آج ان کی خدمت میں پڑے ہوئے. کبھی جا کے دیکھ کے آنے کے میرے سے بات کرو. پھر آپ وہ جادوگر ایک جن کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتا، جھلکیاں دیتے ہوئے بات کو میں ختم کروں گا. وقت زیادہ ہو رہا ہے، سوال جواب بھی پھر ہمارے ہیں انشاءاللہ. سوال جواب میں ہو سکتا ہے میں اور بھی باتوں کو آپ کے سوالات کے حساب سے لوں. خیر مختصر یہ ہے، ایک جادوگر جن کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو الٹا پڑھتا ہے، الٹے الفاظ میں پڑھتا ہے. وہ تعلیم ہے کہ ان کی، وہ اس کے حساب سے الٹا پڑھتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک جادوگر جن کو حاصل کرنے کے لیے ایک عورت سے صحبت کرتا ہے اور بغیر غسل کیے کہ نماز پڑھ لیتا ہے. سنتے جاؤ خالی بس. اس کے بعد جادوگر کون ہے کل سے سمجھ جانا انشاءاللہ. جو محلوں میں پناہ دے کے رکھے ہیں نا، جن کی خدمت میں بھائی بھائی بول کے جو پڑے ہوئے لوگ، جن کا کھانا بھی کھاتے ہیں، جن کی چائے بھی پیتے ہیں، جن کے جو ہے چھت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر خوشی حاصل کرتے ہیں، جن کا ساتھ ٹھہر کے فوٹو لے کر کے فخر سے فیس بک پہ بھی ڈالتے ہیں. ماشاءاللہ ہیں بہت سارے جادوگر ہیں شہر میں. میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. خیر، تو پہلا کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کیا اور بغیر غسل کے نماز ادا کر لیا. اور ایک کیا ہے؟ قرآن کو الٹا پڑھا. تیسرا کیا کرتا ہے وہ آدمی، اللہ رحم کرے، کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جو پاخانہ ہوتا ہے نا، پاخانہ، اس کو لاتا ہے اور اس میں کاڑی کرتے ہوئے اپنے دانتوں میں لگاتا ہے اور پورے دانتوں میں غلاظت لگا کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. نمبر 4 کیا کرتا ہے ایک جن کو حاصل کرنے کے لیے؟ نمبر 4 کیا کرتا ہے؟ جو چپل وغیرہ جو وہ پہنتا ہے، جس وقت جن کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے نیچے، دونوں پیروں کے نیچے کلام اللہ قرآن مجید کو رکھ کر اس پر سے چلتا ہے. نمبر 5 کیا کرتا ہے؟ جو کچھ بھی وہ جن کو حاصل کرنے کے لیے منتر پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے، تو جس جگہ پر بیٹھ کر وہ قرآن جو منتر پڑھ رہا ہے، اپنے جو ہے نیچے، اپنے گدی کے نیچے قرآن مجید کو رکھ کر اس پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا جو ہے منتر پڑھتا ہے. اور آخری میں کیا کرتا ہے؟ ہم بھی جو ہے نا تھوڑے سے غلطیوں میں آ رہے ہیں، غلطیوں سے باز آ جائیے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، دیکھتے ہیں کون جواب دے گا. کیا اس قرآن مجید کو میں بیت الخلاء میں لے جا سکتا ہوں؟ جی کوئی نہیں لے جا سکتا. اس کی ایک آیت کو تو لے جا سکتا ہوں گا، ایک اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو لے جا سکتا ہوں گا؟ بالکل نہیں، حقیقی نہیں.
تو پھر یہ تعویذوں کے اندر یہی قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے ہم کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں بھائی؟ ہم کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں؟ پیشاب کھڑے رہ کے کر دے رہا آدمی، طہارت نہیں لے رہا، تعویذ بندی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت تو اس میں لکھی ہوئی ہے، باقی کا سب غلط ہوگا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت تو لکھی ہوئی ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جادوگر کیا کرتا ہے، اب اس قرآن کو لیتا ہے اور بیت الخلاء میں جا کر اس کی تلاوت کرتا ہے، تب جا کر کے جو جن اس کے پاس ہے آنے والا ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے بول میرے استاد، اب بول تیری خواہش کو میں کیسے مکمل کروں۔ تو پھر وہ جن کیا کرتا جو ہے، وہ جادوگر بولتا ہے کہ دیکھ تو میری خدمت میں آ جا۔ تو جن کہتا ہے یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور کارنامہ تم کو کرنا پڑے گا۔ وہ کارنامہ کیا ہوگا؟ تم کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ اقلام بازی کرو، قوم لوط کا عمل کرو۔ پھر اس کے بعد وہ جن کہتا ہے کہ نہیں ابھی بھی میں تیرے پاس نہیں آ سکتا، ایک آخری کام تیرے کو جو ہے نا میرے لیے کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ کالا بکرا، کالا بکرا لانا، میرے نام سے ذبح کرنا، اور میرے نام سے اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون چھوڑ دینا، وہ خون میں سارے کا سارا چوس لوں گا، اس کے بعد تیری خدمت کے لیے میں آؤں گا۔ اس کا نام رکھا گیا موکل۔ یہ موکل جائز ہے؟ نہیں۔ سورہ انعام کی غالباً آیت نمبر 128 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے جنوں کی مدد لیتے ہیں یا جنوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں اور ان جنات کو جہنم سے بھر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ آپ جنات سے کام ہرگز نہیں لے سکتے۔ تو یہ ہے جادوگر۔ اب مجھے یہ بتائیے آپ فیصلہ کرنے کے بعد کہ راقی اور جادوگر میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ عامل بابا اور راقی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج شدید ضرورت ہے ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر جگہ کے اوپر ایک ایک راقی تیار کیا جائے، ایک ایک راقی تیار ہو، اور وہ راقی کی ذمہ داری بنے کہ یہ کام سر عام جو ہے انجام دے اور لوگوں کو بتائے کہ حقیقی جو طریقہ کار ہے علاج کا، حقیقی طریقہ کار ہے جادو کا علاج، حقیقی طریقہ کار ہے جنات کا علاج، حقیقی طریقہ کار ہے نظر بد کا علاج، وہ راقی کر سکتا ہے، عامل بابا اور جادوگر نہیں کر سکتا۔ بس سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ آئی نہیں ہے سمجھ میں بات؟ اتنا بس ہے، نہیں کچھ اور بھی ہونا ہے؟ اور تھوڑا بتا دینا، ہاں سوالات میں لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ایسا سمجھ رہا ہوں، میں اس واسطے کیا کر رہا ٹاپک کو تھوڑا روکتے روکتے لایا، آپ کا سوال آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اور بھی کھل کے میں بول سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نہیں؟ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو یہ سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ توحید کا علمبردار بنائے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں بلکہ پکی سچی محبت کرنے والا بنائے، اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے، سچے اسلام کو لے کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ آخرت میں جب ہماری آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔